تارا نے کپڑے اتار دیے اور لیٹ گئی۔ جمیل نے اس کے ننگے جسم کو ایک نظر دیکھا اور یہ رائے قائم کی کہ اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خیالات کا ایک تانتا بندھ گیا۔ جمیل کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو 2-3 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کا بدن کیسا ہوگا؟ کیا وہ تارا کی طرح کہ ایک مرتبہ کہنے پر اپنے سارے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ لیٹ جائے گی، برانڈی پیے گی؟ کیا اس کے بال کٹے ہوئے ہیں؟ پھر فوراً اس کا ضمیر جاگا، جس نے اس کو لعنت ملامت شروع کر دی۔ نکاح کا یہ مطلب تھا کہ اس کی شادی ہو چکی تھی، صرف ایک مرحلہ باقی تھا کہ وہ اپنی سسرال جائے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے۔ کیا اس کے لیے یہ واجب تھا کہ ایک بازاری عورت کو اپنی آغوش کی زینت بنائے؟ خم کے خم لنڈھاتا پھرے۔ جمیل بہت خفیف ہوا اور اسی خفت میں اس کی آنکھیں مندنا شروع ہو گئیں اور وہ سو گیا۔ تارا بھی تھوڑی دیر کے بعد خواب غفلت کے مزے لینے لگی۔ جمیل نے کئی بے ربط اوٹ پٹانگ خواب دیکھے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد جبکہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ جب اچھی طرح آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک اجنبی کمرے میں ہے اور اس کے ساتھ ایک ننگی لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد واقعات آہستہ آہستہ اس کے دماغ کی دھند چیر کر نمودار ہونے لگے۔ وہ خود بھی ننگا تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے الٹا پاجامہ پہن لیا، مگر اس کو احساس نہ ہوا۔ کرتا پہن کر اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ نوٹ سب کے سب موجود تھے۔ اس نے سوڈا کھولا اور ایک پیک بنا کر پیا۔ پھر اس نے تارا کو ہولے سے جھنجھوڑا۔ تارا آنکھیں ملتی اٹھی۔ جمیل نے اس سے کہا، کپڑے پہن لو۔ تارا نے کپڑے پہن لیے۔ باہر گہری شام رات بننے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ جمیل نے سوچا اب کوچ کرنا چاہیے، لیکن وہ تارا سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سی باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں۔ اس نے کہا، کیوں تارا؟ جب ہم لیٹے، میرا مطلب ہے جب میں نے تم سے کپڑے اتارنے کو کہا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تارا نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور میرے بازو پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے سو گئے، بس؟ ہاں، لیکن سونے سے پہلے آپ 2-3 مرتبہ بڑبڑائے اور کہا، میں گناہ گار ہوں۔ یہ کہہ کر تارا اٹھی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ جمیل بھی اٹھا۔ گناہ کا احساس دبانے کے لیے اس نے ڈبل پیگ اپنے حلق میں جلدی جلدی انڈیلا، بوتل کو کاغذ میں لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تارا نے پوچھا، چلے؟ اس نے کہا، ہاں، پھر کبھی آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لوہے کی پیچ دار سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ بڑے بازار کی طرف اس کے قدم اٹھنے ہی والے تھے کہ ہارن بجا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، چلو اچھا ہوا، یہیں مل گئی، پیدل چلنے کی زحمت سے بچ گئے۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کیوں بھائی، خالی ہے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، خالی ہے کا کیا مطلب؟ لگی ہوئی ہے۔ ہاں تو پھر؟ یہ کہہ کر جمیل مڑا، لیکن ڈرائیور نے اس کو پکارا، کدھر جاتا ہے سیٹھ؟ جمیل نے جواب دیا، کوئی اور ٹیکسی دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور باہر نکل آیا، مستک تو نہیں پھریلا؟ یہ ٹیکسی تمہیں نے تو لے رکھی ہے۔ جمیل بوکھلا گیا، میں نے؟ ڈرائیور نے بڑے گنوار لہجے میں اس سے کہا، ہاں تو نے، سالہ دارو پی کے سب کچھ بھول گیا۔ اس پر تو میں شروع ہو گئی۔ ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جمیل نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ چلو۔ ڈرائیور نے ٹیکسی چلائی۔ کدھر؟ جمیل نے کہا، پولیس اسٹیشن۔ ڈرائیور نے اس پر جانے کیا واہی تباہی بکی۔ جمیل سوچ میں پڑ گیا، جو ٹیکسی اس نے لی تھی اس کا بل جو 38 روپے کا تھا اس نے ادا کر دیا تھا۔ اب یہ نئی ٹیکسی کہاں سے آن ٹپکی؟ گو وہ نشے کی حالت میں تھا، مگر وہ یقینی طور پر کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ ٹیکسی نہیں تھی اور وہ ڈرائیور بھی نہیں تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ جمیل کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ سب انسپکٹر جو اس وقت ڈیوٹی پر تھا فوراً بھانپ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے جمیل کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے اپنی داستان شروع کر دی جو سر تاپا غلط تھی۔
جمیل یقیناً اس کی تردید کرتا مگر اس میں زیادہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ سب انسپکٹر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، جناب میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا قصہ ہے۔ جو ٹیکسی میں نے لی تھی اس کا کرایہ میں نے 38 روپے ادا کر دیا تھا۔ اب معلوم نہیں یہ کون ہے اور مجھ سے کیسا کرایہ مانگتا ہے۔ ڈرائیور نے کہا، یہ دارو پیے ہے، اور ثبوت کے طور پر اس نے جمیل کی برانڈی کی بوتل میز پر رکھ دی۔ جمیل جھنجھلا گیا، ارے بھائی کون سور کہتا ہے کہ اس نے نہیں پی؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ سب انسپکٹر شریف آدمی تھا۔ کرایہ ڈرائیور کے حساب سے 42 روپے بنتا تھا۔ اس نے 12 روپے میں فیصلہ کر دیا۔ ڈرائیور بہت چیخا چلایا مگر سب انسپکٹر نے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر تھانے سے نکلوا دیا۔ پھر اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ دوسری ٹیکسی لائے۔ ٹیکسی آئی تو اس نے ایک سپاہی جمیل کے ساتھ کر دیا کہ وہ اسے گھر چھوڑائے۔ جمیل نے لکنت بھرے لہجے میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور پوچھا، جناب کیا یہ گرانٹ روڈ پولیس اسٹیشن ہے؟ سب انسپکٹر نے زور سے قہقہہ لگایا اور پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر اب ثابت ہو گیا ہے کہ تم نے خوب پی رکھی ہے۔ یہ کولابا پولیس اسٹیشن ہے۔ اب گھر جا کر سو جاؤ۔ جمیل گھر جا کر کھانا کھائے بغیر اور کپڑے اتارے بغیر سو گیا۔ برانڈی کی بوتل بھی اس کے ساتھ سوتی رہی۔ دوسرے روز وہ 10 بجے کے قریب اٹھا۔ جوڑ جوڑ میں درد تھا، سر میں جیسے بڑے بڑے وزنی پتھر تھے، منہ کا ذائقہ خراب۔ اس نے اٹھ کر 2-3 گلاس فروٹ سالٹ کے پیے۔ کہیں شام کو جا کر طبیعت کسی قدر بحال ہوئی اور اس نے خود کو گزشتہ واقعات کے متعلق سوچنے کے قابل محسوس کیا۔ بہت لمبی زنجیر تھی، ان میں سے بعض کڑیاں تو سلامت تھیں مگر بعض غائب۔ واقعات کا تسلسل شروع سے لے کر گرین ہوٹل اور وہاں سے لے کر کولابا تک بالکل صاف تھا۔ اس کے بعد جب نٹور کے ساتھ خاص وادی کی سیاحی شروع ہوئی تھی، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ چند جھلکیاں دکھائی دیتی تھیں، بڑی واضح، مگر فوراً مبہم پرچھائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کے گھر پہنچا؟ اس کا نام جمیل کے حافظے سے پھسل کر جانے کس کھڈ میں جا گرا تھا۔ اس کی شکل و صورت اسے البتہ بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ اس کے گھر کیسے پہنچا تھا یہ جاننا بہت اہم تھا۔ اگر جمیل کا حافظہ اس کی مدد کرتا تو بہت سی چیزیں صاف ہو جاتیں، مگر بسد کوشش وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اور یہ ٹیکسیوں کا کیا سلسلہ تھا؟ اس نے پہلی کو تو چھوڑ دیا تھا مگر دوسری کہاں سے ٹپک پڑی تھی؟ سوچ سوچ کر جمیل کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جتنے وزنی پتھر تھے سب آپس میں ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو گئے ہیں۔ رات کو اس نے برانڈی کے 3 پیگ پیے، تھوڑا سا ہلکا کھانا کھایا اور گزشتہ واقعات کے متعلق سوچتا سوچتا سو گیا۔ وہ ٹکڑے جو گم ہو گئے تھے ان کو تلاش کرنا اب جمیل کا شغل ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ اس روز ہوا منوعاً اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور یہ روز روز کی مغز پاشی دور ہو۔ اس کے علاوہ اسے اس بات کا بھی بڑا قلق تھا کہ اس کا گناہ نامکمل رہ گیا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ ادھورا گناہ جائے گا کس کھاتے میں۔ وہ چاہتا تھا کہ بس ایک دفعہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے، مگر تلاش بسیار کے باوجود وہ پہاڑی بنگلوں جیسا مکان جمیل کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ جب تھک ہار گیا تو اس نے ایک دن سوچا، کیا یہ سب خواب ہی تو نہیں تھا؟ مگر خواب کیسے ہو سکتا تھا؟ خواب میں آدمی اتنے روپے تو خرچ نہیں کرتا۔ اس دن اس کے کم از کم 250 روپے خرچ ہوئے تھے۔ پیر صاحب سے اس نے نٹور کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس روز کے دوسرے دن ہی سمندر پار کہیں چلا گیا ہے، غالباً موتیوں کے سلسلے میں۔ جمیل نے اس پر 1000 لعنتیں بھیجیں اور اپنی تلاش شروع کر دی۔ اس نے جب اپنے حافظے پر بہت زور دیا تو اسے بنگلے کی دیوار کے ساتھ پیتل کی ایک پلیٹ نظر آئی۔ اس پر کچھ لکھا تھا، غالباً ڈاکٹر بیرام جی، آگے جانے کیا۔ ایک دن کولابا کی گلیوں میں چلتے چلتے آخر وہ ایک ایسی گلی میں پہنچا جو اس کو جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ 2 رویا اسی قسم کی بنگلہ نما عمارتیں تھیں،
ہر عمارت کے باہر چھوٹے چھوٹے پیتل کے بورڈ لگے تھے، کسی پر 4، کسی پر 5، کسی پر 3۔ وہ ادھر ادھر غور سے دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں وہ خط گھوم رہا تھا جو صبح اس کی ساس کی طرف سے موصول ہوا تھا کہ اب انتظار کی حد ہو گئی ہے، میں نے تاریخ مقرر کر دی ہے، آؤ اور اپنی دلہن کو لے جاؤ۔ اور وہ ادھر ایک نامکمل گناہ کو مکمل بنانے کی کوشش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جمیل نے کہا، ہٹاؤ اس وقت، پھرنے دو مارا مارا۔ ایک دم اس نے اپنے داہنے ہاتھ پیتل کا ایک چھوٹا سا بورڈ دیکھا، اس پر لکھا تھا ڈاکٹر ایم بیرام جی ایم ڈی۔ جمیل کانپنے لگا۔ یہ وہی بلڈنگ، وہی رنگ، وہی بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں۔ جمیل بے دھڑک اوپر چلا گیا۔ اس کے لیے اب ہر چیز جانی پہچانی تھی۔ کوریڈور سے نکل کر اس نے سامنے والے دروازے پر دستک دی۔ ایک لڑکے نے دروازہ کھولا، اسی لڑکے نے جو اس روز سوڈا اور برف لے کر آیا تھا۔ جمیل نے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا، بائی جی ہیں؟ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ جاؤ ان سے کہو صاحب ملنے آئے ہیں۔ جمیل کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ لڑکا دروازہ بھیڑ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور تارا نمودار ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی جمیل نے پہچان لیا کہ وہی لڑکی ہے، مگر اب اس کے ناک پر پھنسی نہیں تھی۔ اس نے کہا، نمستے۔ تارا نے بھی نمستے کہا اور اس کا مزاج پوچھا۔ مزاج پوچھ کر اس نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ جمیل نے جواب دیا، اچھے ہیں ہمارے مزاج، میں پچھلے دنوں بہت مصروف رہا، اس لیے آ نہ سکا۔ کہو پھر کیا ارادہ ہے؟ تارا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، معاف کیجیے، میری شادی ہو چکی ہے۔ جمیل بوکھلا گیا۔ شادی؟ کب؟ جی آج صبح۔ آئیے میں آپ کو اپنے پتی سے ملاؤں۔ جمیل چکرا گیا اور کچھ کہے سنے بغیر کھٹا کھٹ نیچے اتر گیا۔ سامنے ٹیکسی کھڑی تھی۔ جمیل کا دل ایک لہجے کے لیے ساکت سا ہو گیا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ بڑے بازار کی طرف نکل گیا۔ جمیل کو جاتے دیکھ کر ڈرائیور نے زور سے کہا، سیر صاحب ٹیکسی۔ جمیل نے جھنجلا کر کہا، نہیں کم بخت، شادی۔ سعادت